علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ البر اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صناعی المعروف تقی مسارع السوء وصدقۃ السر تدفع غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر۔ آج کی یہ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس حدیث کو بہت غور سے سنیے، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور ہماری زندگی کے روزمرہ سے متعلق ہے، اور اس میں ایک مسلمان کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حدیث کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صناع المعروف تقی مسارع السوء۔ صناع المعروف یعنی نیک کام، اچھے کام بری موت سے بچاتے ہیں، بری موت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وصدقۃ السر تدفع غضب الرب، اور خفیہ صدقہ، پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا، چپکے سے صدقہ کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے مل جل کے رہنا، قطع رحمی نہ کرنا، تزید فی العمر، عمر میں زیادتی کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عمر میں زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ روایت کس کی ہے؟ طبرانی کی ہے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند کو حسن بنایا ہے، اس کی سند کو حسن بتایا ہے۔ تو یہ روایت بہت ہی اہم روایت ہے، اور اس کے اندر کل 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ تینوں چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں، ہم مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا صناع المعروف، نیک کام کرنا۔ اور نیک کام کیا ہے؟ جس کو بھی اسلام نے اچھا کام بتایا ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ خصوصاً آپ کسی انسان کے ساتھ یا کسی حیوان کے ساتھ کیا کریں؟ بھلائی کا کام کریں۔ تو صناع المعروف، مثلاً کوئی پیاسا ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، یا کوئی بھوکا ہے تو آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، یا کوئی ننگا ہے تو آپ نے اس کو کپڑا پہنا دیا، یا کوئی بیمار ہے تو آپ نے اس کا علاج کرا دیا، یا کوئی محتاج اور فقیر ہے تو آپ نے اس کی تعلیم کا انتظام کروا دیا، یا کسی جگہ پر کنواں کی ضرورت ہے تو آپ نے کنواں کھدوا دیا۔ کوئی بھی نیک کام ہے، کوئی بھی اچھا کام ہے، تو سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ صناع المعروف تقی مسارع السوء۔ ایک دوسری روایت کے اندر کیا ہے؟ میتۃ السوء، یعنی آدمی کو کیا کرتا ہے؟ بری موت سے محفوظ رکھتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ تو بری موت سے کیا مراد ہے؟ تو بری موت سے اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ایسی موت جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی موت سے محفوظ رکھنا۔ مثلاً مثال کے طور پر کون سی موت ہے؟ کوئی آدمی دب کر کے مر گئے، یعنی یہ گھر کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے یہ گھر گر جائے اور اس کے اندر دب کر کے سب لوگ مر جائیں، تو یہ بری موت ہوتی ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی آدمی اوپر سے نیچے گر کر کے مر جائے، کوئی کسی بلڈنگ کے اوپر گیا، کسی پہاڑ کے اوپر گیا، چھت کے اوپر گیا، وہاں سے گر کر کے مر گیا۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے مرتے ہیں۔ یا کوئی آدمی دریا میں تیر رہا ہے یا سمندر میں جا رہا ہے، اس کا کیا ہوا؟ اس کا جہاز ہی پلٹ گیا، یا اس کی کشتی ہی ڈوب گئی، تو اس طرح سے ڈوب کر کے مر جائے، پانی میں ڈوب کر کے مر جانا۔ یا اسی طرح سے آگ لگ گئی، آگ کے اندر کوئی آدمی جل کر کے مر گیا۔ یا اسی طرح سے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گیا، لیکن جہاد کرتے کیا ہو گیا؟ وہ جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگا اور مار دیا گیا۔ تو جب جہاد ہو تو جہاد میں کیا ہے؟ جہاد میں پیٹ پھیرنا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ جہاد میں پیٹ پھیرنا حرام ہے۔ یہ آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟
اگر مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگے۔ اگر کوئی آدمی پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس صورت میں مار دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بری موت ہے، یہ بری موت ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی آدمی اچانک مر جائے، ابھی صحیح سالم تھا، کسی طرح کی کوئی علامت کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی اور اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک انتقال ہو گیا، یہ بھی بری موت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا شہرت کی موت ہے، یعنی کسی کو آدمی کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے یا کسی آدمی کو سولی پہ لٹکا دیا جائے اور اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے، تو یہ تمام اموات بری اموات کے اندر داخل ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اندر کیا ہو گیا؟ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، تو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ مثلا ایک قصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عربوں کے اندر ایک آدمی تھا، تو وہ اس کا ایک پڑوسی تھا، بہت زیادہ غریب و فقیر تھا، وہ بھی کوئی زیادہ مالدار نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور اونٹنی دودھ دینے والی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنی اس اونٹنی کو اپنے فقیر پڑوسی کو دے دیا۔ تو اس کا فقیر پڑوسی بہت زیادہ خوش ہوا، اس کے پاس کئی بچیاں تھیں، کئی بچے تھے، تو وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اس کا دودھ پینے لگے، اور الحمدللہ ان کی کچھ مصیبت و پریشانی دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ گرمی کا زمانہ آیا، تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ عربوں میں کیا ہے؟ سب صحرا ریگستان ہے، تو گرمی کے زمانے میں وہ لوگ کیا ہوا؟ جو صدقہ کرنے والا تھا، جو خیرات کرنے والا تھا، وہ اپنا سب ریگستان میں گئے کہ پانی تلاش کریں تاکہ وہاں سے پانی مل جائے اور اس کو پینے کے لیے لائیں۔ تو ان کا باپ جو تھا وہ ایک گڑھے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب گڑھے کے اندر نیچے گیا تو وہاں پھر سے نکل نہیں پایا۔ جب نہیں نکل سکا تو اس کے بیٹوں نے سوچا کہ شاید میرا باپ مر گیا، اور وہ گھر واپس آ گئے۔ جب گھر واپس آئے تو انہوں نے کہا اب تو میرا باپ انتقال کر گیا ہے، اب ایسا کرتے ہیں میراث کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپس میں میراث کو تقسیم کر دیا، اور پھر اپنے فقیر پڑوسی سے کہا کہ ہماری اونٹنی واپس کر دو، ہم یہ اونٹنی تم کو نہیں دیں گے، اور ہم سے اونٹ لے لو اس کے بدلے میں۔ تو اس نے کہا ہم تمہارے باپ سے شکایت کریں گے۔ تو اس نے کہا جاؤ شکایت کرو، ہمارا باپ تو اب ہے ہی نہیں، وہ تو انتقال کر گیا۔ تو کہاں تمہارا باپ ہے؟ ہم کو تو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو، پتہ ہی نہیں چلا، تم اس کو لے چلو، کہاں پر تمہارا باپ گیا تھا؟ تو وہ لوگ اس کو لے کر کے گئے۔ جب وہاں پر لے کر کے گئے تو وہ خود اس کے اندر داخل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کوشش کی، اور کوشش کر کر کے اس کو نکالا۔ ایک ہفتے کے بعد جب اس کو نکالا تو وہ صحیح سالم زندہ نکلا۔ تو اس لوگوں کو بہت تعجب ہوا، لوگوں نے کہا تم زندہ کیسے بچ گئے؟ ایک ہفتہ ٹائم ہو گیا اور اس گڑھے کے اندر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو اس نے کہا کہ جب 3 دن ہو گیا تو میں نے اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو میری زندگی کا محافظ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ تو کیا ہوتا تھا؟ اس کے پاس ایک برتن آتا تھا اور اس برتن کے اندر دودھ ہوتا تھا، تو وہ دودھ کو پی لیتا تھا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی جان کی حفاظت کر لی۔ پھر وہ کہنے لگا لیکن ابھی 2 دن سے کیا ہوا؟ 2 دن سے پھر وہ دودھ آنا مجھ کو بند ہو گیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب تم اس گڑھے کے اندر پھنس گئے تو تمہارے بچوں نے سوچا کہ تمہارا انتقال ہو چکا ہے، اور اونٹنی مجھ سے واپس لے لی۔ تو جب اونٹنی مجھ سے واپس لے لی اس لیے تم کو یہاں پر دودھ ملنا بند ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے ایک اچھا کام کیا تھا، ایک نیک کام کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی اس گڑھے کے اندر بھی حفاظت فرمائی اور اس کو وہاں پر بھی رزق فراہم کیا، تو ایک بری موت سے اس کو بچا لیا۔ تو جب انسان نیک کام کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتا ہے، اس کی بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی۔ تو اس کو آپ لوگ سمجھ گئے؟ صنائع المعروف نیک کام، یعنی کسی بھی طرح کا نیک کام جس کی شریعت نے اجازت دی ہے آپ اس کو دوسروں کے ساتھ میں کریں، آپ اس کو دوسروں کے ساتھ میں کریں۔ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے آپ دوسروں کے لیے نیک کام کو انجام دیں، نیک کام کو انجام دیں، دوسروں کی آپ جو ہے خدمت کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز کیا ہے؟ بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ ایک صدقہ ہے، اور صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ کیا ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے۔
تو ایک پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ صناع المعروف تقی مسیح السوء و صدقۃ السر، یہاں پر اللہ کے نبی نے جو ہے تحدید کر کے بتا دی کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ تم لوگ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ یہ اصل میں صدق سے بنا ہے، صدق معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا ہونا۔ اور چونکہ صدقہ جو ہے ایک مسلمان کے ایمان کے سچ ہونے کی، ایک مسلمان کے ایمان کے صحیح ہونے کی علامت اور نشانی ہے، اسی لیے صدقہ کو صدقہ کہا جاتا ہے، اس لیے صدقہ کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور صدقہ وہ مال ہے، مال ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی بھی دوسری چیز ہو، صدقہ وہ چیز ہے جو ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے، اس کے ثواب کو طلب کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو دے دیتا ہے، لوگوں کو دے دیتا ہے۔ اور صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب صدقہ ہوتا ہے، فرض صدقہ ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ واجب صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ زکوٰۃ کو بولتے ہیں۔ واجب صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ زکوٰۃ کو بولتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کیا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا، جو نصاب کا مالک ہے اس کا نکالنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ نفلی چیز ہے، صدقہ یہ نفلی چیز ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور ہر انسان کو اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جب اس کے پاس زیادہ ہو، نہیں، کم بھی دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس ہونا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ہماری مال و دولت کے اندر صرف ہمارا اپنا حق نہیں ہے، ہمارے اپنے بچوں کا حق نہیں ہے، بلکہ ہماری اس کمائی کے اندر کیا ہے؟ ہمارے سماج کا بھی حق ہے، ہمارے معاشرہ کا بھی حق ہے، ہمارے غریب اور فقیر مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہے۔ تو صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور اسی طرح سے احادیث کے اندر بے شمار فضائل بیان کی گئے ہیں، اس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، صدقہ کے اتنے فضائل ہیں۔ اور نفلی صدقہ کے خاص طور سے تو صدقۃ السر، اس کے اندر ایک فضیلت بیان کی گئی کہ اگر آپ خاموشی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتائے ہوئے بغیر، اس کا اعلان کیے ہوئے بغیر، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی گناہ کا کام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ نے ناراض کر دیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صدقہ کر دیا، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدقۃ السر تطفی غضب الربی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ 1 روپیہ ہے یا 2 روپیہ ہے، بلکہ 1 روپیہ اور 2 روپیہ بسا اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ کروڑوں روپیہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنی طاقت دیکھنا ہے، ہر انسان کو اپنی وسعت کو دیکھنا ہے، جتنا اس کے پاس طاقت ہے اس کے مطابق وہ صدقہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہ صدقہ کروڑوں اور اربوں کے اوپر کیا ہو جائے؟ بھاری ہو جائے، کیونکہ کروڑ اور ارب جو جیسا مالدار ہوگا اس کے لیے اتنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو ایک انسان کو صدقہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا صدقہ کم ہے یا اس کا صدقہ زیادہ ہے، اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اور ایک انسان کو عادت ڈال لینی چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 فرشتے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ دے، تو اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کے مال کو ضائع اور برباد کر دے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فرشتوں کی دعا حاصل ہو تو ہمیں روزانہ اللہ کی راہ میں چاہے 1 ہی روپیہ صدقہ کریں، ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ تو صدقہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور احادیث میں اس کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارے صحابہ کرام ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، اور اس میدان کے اندر پیچھے نہیں رہتے تھے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے، صدقہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے صدقۃ الفطر کے علاوہ ہوتا ہے، جو ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان کو نکالنا چاہیے۔ تو صدقۃ السر یعنی خفیہ طور سے، اسی طرح سے اگر کوئی آدمی علانیہ طور پر اعلان کر کے کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرتا ہے، تو بسا اوقات وہ صدقہ کرنا، اعلان کر کے کرنا، یہ بھی کیا جاتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ مان لیجئے کسی مسجد کے اندر لوگ جمع ہیں، وہاں پر مسجد کا کام ہو رہا ہے یا کسی اسکول کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر اعلان کر دیا گیا
اب اگر کوئی آدمی علانیہ صدقہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو رغبت ہوتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی افضل کام ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ علانیہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح سے انسان کو ہمیشہ صدقہ کرنا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 271 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقہ کو ظاہر کر کے دیتے ہو تو یہ بہت بہتر چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، یعنی اس کا ظاہر کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن نیت درست ہونی چاہیے، نیت دکھاوا نہ ہو، نیت شہرت طلبی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کی نیت دکھاوا ہو گیا تو پھر آپ کا صدقہ کرنا برباد ہے۔ چاہے آپ 1 ارب روپیہ صدقہ کر دیں، چاہے آپ پہاڑ کے برابر صدقہ کر دیں، اگر آپ کی نیت فاسد ہو گئی تو پھر آپ کا صدقہ کرنا کیا ہو گیا؟ یہ فاسد ہو گیا۔ تو ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تو جب آپ صدقہ علل اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا کر کے کرتے ہیں، تو آپ کی نیت دکھاوا کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی صدقہ کریں، آپ رغبت دلائیں، دوسرے لوگ کیا کریں؟ اس کی اقتداء کریں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها، اور اگر تم لوگ اس کو پوشیدہ طور پر کرتے ہو، وتؤتوها الفقراء، اور اس کو فقراء کو دے دیتے ہو، تو کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ یعنی اگر فقیروں کو صدقہ دینا ہے تو اس کو پوشیدہ رکھ کر کے دینا چاہیے، اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ افضل ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ افضل ہو جاتا ہے۔ وَكَفِّرُ مِن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی بعض گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی صدقہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز جو اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا وہ کیا ہے؟ وَصِلَةُ الرَّحْمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، تو 2 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ اچھے کام۔ دوسری چیز کیا ہو گئی؟ صدقہ و خیرات کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کس کو بولتے ہیں؟ وصلہ یصلو سے، وصلہ یصلو معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، جوڑنا، اور رحم معنی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری، یعنی رشتہ داروں سے مل کر کے رہنا، ان سے اپنے تعلقات کو خراب نہ کرنا، ان سے اپنے تعلقات کو نہ کاٹنا۔ مثلا والدین ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، چاچا چاچی ہوتے ہیں، خالہ خالو ہوتے ہیں، پھوپھی ہوتے ہیں، اور دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں، دور کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں اور قریب کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کی اسلام کے اندر بہت تاکید کی گئی ہے، اور صلہ رحمی کیا ہے؟ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی اس کا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے رہو۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو اس کو پیسہ دو، اس کی خبرگیری کرو، اس کے گھر جاؤ، اس کے بچوں کی مدد کرو، اس کی مدد کرو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دے رکھی ہے۔ اور اگر تم اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرتے ہو تو اس کا ڈبل اجر ملے گا، اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو ثواب صدقہ کرنے کا ملے گا، اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ملے گا، رشتہ داری جوڑنے کا ملے گا۔ تو ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے رہنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِلَةُ الرَّحْمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، یعنی صلہ رحمی سے کیا ہوتا ہے؟ عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، عمر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زیادتی ہوتی ہے، یعنی صلہ رحمی جو ایک سبب ہے عمر کے اندر زیادتی کا۔ تو عمر کے اندر زیادتی کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کی عمر متعین کر دی ہے، سب کی عمر جو ہے محدد ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال۔ تو محدثین نے اس کا 2 معنی بتایا۔ ایک معنی تو یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت دیتا ہے، اس کی عمر کے اندر اضافے کا مطلب کیا ہے؟ زیادتی کا مطلب برکت دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ مثلا علامہ نووی بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں، صرف 40 سال کی عمر ہوئی، لیکن 40 سال کی عمر میں وہ اتنا کام کر کے گئے کہ آدمی 100 سال کے اندر بھی نہیں وہ کام کر پاتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن نیک کام بہت زیادہ کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اس کا مطلب کہ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا۔ تو یہ عمر کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ حقیقی طور پر اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیتا ہے کہ اگر آدمی یہ صلہ رحمی کرتا ہے
تو اس کی عمر 70 سال ہونی چاہیے. اگر اصلاح رحمی نہیں کرتا ہے تو اس کی عمر 60 سال ہونی چاہیے. تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون انسان اپنی زندگی کے اندر کیا عمل کرے گا. تو اس طرح سے اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے. 70 سال کی ہو جاتی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بتا دیتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہوگی. اس کی عمر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہو جاتی ہے. تو صلہ رحمی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے، من حب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو پسند کرتا ہے کہ کیا کرے؟ اس کے رزق کے اندر اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر کے اندر تاخیر کر دی جائے، اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، تو کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرے. اور اس کے برخلاف اگر آپ قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے مل جل کے نہیں رہتے ہیں، ان کے کام نہیں آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور اس کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر بسا اوقات انسان کو دے دیتا ہے. لہذا ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کے رہنا چاہیے. اور آج کل کیا ہے؟ آج کل بہت سارے رشتہ دار ایک بھائی دوسرے بھائی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اور ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے؟ بہت زیادہ بگاڑ پایا جاتا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں کیا ہے؟ کامن فیملی سسٹم پایا جاتا ہے. کامن فیملی سسٹم جہاں اس کے فوائد ہیں، فوائد بہت کم ہیں، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور یہ سراسر کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے. سراسر غیر اسلامی ہے کامن فیملی سسٹم. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عورت پردہ نہیں کر پاتی ہے. پہلی چیز دیور کے اندر اور بھابھی کے اندر پردہ نہیں ہو پاتا ہے. اور پردہ نہ کرنا ہے گناہ کبیرہ ہے. اور ہر گھر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے. کیونکہ اس میں پردہ نہیں ہو پاتا ہے. بھابھی دیور کا پردہ ہے، چچا بھائی بہن کا پردہ ہے، خالہ بھائی بہن کا پردہ ہے. آج پردہ ہمارے گھروں کے اندر سے کیا غائب ہے. ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان. تو اور یہ ہندوؤں کا رسم و رواج ہے، ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہندوانہ رسم و رواج ہے. اور اسی طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار کر کے کھا جاتا ہے. اسی طرح سے باپ اپنے بیٹوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور بہت سارے بیٹے اپنے باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو یہ کامن فیملی سسٹم کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا سماج و معاشرہ کے اندر کیا ہے؟ یعنی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں. یہ کامن فیملی سسٹم اصل میں یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ ہندوانہ ٹریڈیشن ہے جو مسلمانوں کے اندر باقی ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی تھیں، اور یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. تینوں چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور یہ ہندوانہ رسم و رواج یہ ہے کہ ہم لوگ بارات جاتے ہیں. بارات جانا یہ حرام ہے. باراتی بن کر کے جانا ہوا، کھانا کھانا حرام ہے. لیکن سب مسلمان دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں. جہیز لینا اور دینا حرام ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جہیز بھی لیتے ہیں اور جہیز بھی دیتے ہیں. سراسر حرام ہے. لڑکیوں کا حق ہم لوگ ڈکار جاتے ہیں، ان کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیتے ہیں. یہ بھی سراسر حرام ہے. خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں. تو جب ہم لوگ حرام کام کرتے ہیں تو ہماری عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ اسی لیے مسلمان پوری دنیا کے اندر مارے جا رہے ہیں. اور جب مارے جاتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جب اسلام کے مطابق آپ عمل نہیں ہوگا اور صرف آپ برائے نام مسلمان ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہی آپ کے اوپر اس دنیا میں نازل ہوگا. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کو مکمل طور سے اپنی زندگی کے اندر فالو کرے. فیملی سسٹم ہو، سوشل سسٹم ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، مسجد کے اندر ہو، مسجد کے باہر ہو. اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یا اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل دین ہے، کمپلیٹ دین ہے، جو ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو کیا ہے؟ ہر شعبہ کو شامل ہے. ہر شعبہ کو شامل ہے. لہذا ہمیں اسلام کو اپنی زندگی کے ہر شعبہ کے اندر نافذ کرنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں اسلام کو اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے مولانا قمر سعدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو نصیحتیں فرمائیں.